غریزہ فاروقی صاحبہ آپ سے میں سوالات کا آغاز کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے خان صاحب نے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک سی بی ایمز سٹارٹ ہوئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے گا تب تک؟ آنیسٹلی مجھے ان مذاکرات میں سے کچھ حاصل وصول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہ تو عمران خان یا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو کچھ دے سکے, نہ ہی حکومت that is PMLN کی حکومت, that is PMLN as a political party who is in the government right now, نہ ہی وہ اپنے طور پہ عمران خان کو کچھ دے سکتی ہے. عمران خان کو جو چاہیے وہ کم از کم مسلم لیگ نون نہیں دے سکتی. کہیں اور سے ان کو حاصل ہو جائے تو وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس کہانی میں بڑی رکاوٹیں ہیں اور بڑی داستانیں ہیں مزید. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, مجھے یہ 0+0=0 سم گیم, پولیٹیکلی 0 سم گیم مجھے نظر آتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ خاص طور پہ, دیکھیں آپ نے سوال کیا عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پہلے کہ جی آپ کی ڈیمانڈز کیا ہے. حکومت کی تو ڈیمانڈ ہی سامنے نہیں آئی, اور پی ٹی آئی ان رائٹنگ اپنی ڈیمانڈ دینے سے کترا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہی عمران خان کی رہائی ہے. یہی بنیادی مدعا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. باقی سب چیزیں جو ہے وہ ساتھ میں نتھی کر دی گئی ہیں, لف کر دی گئی ہیں انیکسرز کے طور پہ, ادروائز وہ ان کی بنیادی ڈیمانڈز نہیں ہیں. اگر وہ ان رائٹنگ دے دیں گے کہ عمران خان کو رہا کریں, تو وہ تو اپنے ہاتھ سے NRO لکھ کے مانگ رہے ہوں گے. اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لکھ کے باقاعدہ تحریری ریکارڈ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ جی عمران خان نے NRO مانگا کہ مجھے رہا کر دیں, لیکن حکومت رہا بھی نہیں کر سکتی. اچھا, انٹرسٹنگلی انف ابھی جو نئی ڈیٹ لگی ہے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے, وہ 6 جنوری یا اس کے بعد کی ہے. اور خبر یہ آ رہی تھی کہ جس دن نئے دوبارہ سے 3rd راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا, اس دن کوئی مقدمات نہیں لگیں گے. تو 190 ملین پاؤنڈ ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو اب دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا پہلے بھی فیصلہ پچھلی تاریخ کو نہیں ہوا. اب کیا 6 جنوری کو بھی سنایا جائے گا کہ نہیں سنایا جائے گا, یا کیا وہ لیوریج کے طور پہ استعمال تو نہیں ہو سکتا؟ یہ سب چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی ان مذاکرات کے نتیجے میں مل سکتی. مہر بانو صاحبہ, یہ بڑی انٹرسٹنگ غریزہ صاحبہ نے بات کی کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت باقاعدہ طور پہ NRO مانگ رہی ہے کہ جناب ہمارے لیڈر کو رہا کریں. بالکل بھی نہیں, ہم ڈیل بھی نہیں مانگ رہے. آج خان صاحب کی باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی ریلیز پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا, پہلے جو میرے لیڈرز ہیں جماعت کے اور جو میرے ورکرز ہیں ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے, اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا. میں تو اپنی بات کر ہی نہیں رہا ہوں. اور ہمارے جو لیڈرز اور ورکرز اس وقت جیل میں ہیں, ہم ان کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم ڈیل تو نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں میرٹس پہ فیصلے کریں. ہم کہہ رہے ہیں عدالتی نظام کو چلنے دیجئے, میرٹ پہ فیصلے کیجئے. کیا ہے وہ میرٹ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو 1.5 سال سے زائد انہوں نے جیل میں گزارا ہے, ان کی بیلز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. ان بیلز پہ آج تک ان کے میرٹس پہ سنوائی ہی نہیں ہوئی. جس دن رکاوٹیں, زور, جبر, پریشر ججز پہ ختم ہو جائے اور واٹس ایپ ججمنٹس آنی بند ہو جائیں, تو اس دن میرٹ کے اوپر ایک ایک بندے کو بیل ملتی ہے. آپ کے ان مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ اس کا حصہ ہو. عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے اس ملک میں ہو رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں, وہ ڈیو پروسیس کے مطابق ہوں. آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ کسی بھی زور کے بغیر چلیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم ہو. اگر تو پہلی شک پوری ہوتی ہے کہ میرٹس پہ فیصلے ہوں, تو میرٹس پہ خان صاحب بھی رہا ہوتے ہیں, میرٹس پہ ہمارے ورکرز بھی رہا ہوتے ہیں, اور میرٹس پہ ہمارے دیگر لیڈران ہیں وہ بھی رہا ہوتے ہیں. پہلی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ پوری ہوتی ہے تو دوسری بھی قائم رہے گی. بالکل قائم رہے گی, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب اس پہ تیار نہیں ہیں. پہلی اگر مان جائیں تو دوسری پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. ہم اپنے شہداء پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کے لیے انصاف لینا ہم پر فرض ہے اور ہم لیں گے, اور انصاف ہونا بھی چاہیے ہے. یہ ملک اور ریاستیں تبھی مضبوط ہوتی ہیں جب وہ انصاف پر کھڑی ہوں. اور عظمیٰ بی بی نے ایک بات کی تھی, پارا چنار کی یہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں. تو پارا چنار پہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو جرگہ کے تحت
صدیوں سے چل رہا ہوا جھگڑا جو ہے آج وہ ختم ہو گیا. جرگا بیٹھا, 50 سے زائد اس کی سٹنگز ہوئیں, اس کے اوپر ایک اگریمنٹ ہوئی. اب اس جرگے میں صرف اور صرف کے پی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا. فیڈرل گورنمنٹ واز مسنگ, فیڈرل گورنمنٹ واز ناٹ دیئر. اور جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے تو یہ وہی فاٹا ہے کہ جس کے پیسے آج تک فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا بوجھ, اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے تو صحیح, اس کے قابل تو بنے, پھر بات کریں.